کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا، مائل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوری دیتا ہے اور نفس مطمئنہ اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے نیکی کی طرف لے جا کر۔ اور انشاءاللہ میں نفس امارہ کے 3 درجے بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح انسان کو درجہ بدرجہ یہ 3 درجے اگر پار ہو جائے، اگر ہمارا نفس ہمارے لیے 3 درجے یہ پار کروا دے تو پھر ہمارا اور رب کا جو بندگی کا تعلق ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، تعلق ہی بندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سٹیج پر لانے کے لیے نفس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ اگر یہ 3 درجے آ گئے کسی انسان کی زندگی میں، یوں سمجھیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹ چکا ہے بندگی کا، اسے پھر نماز میں ہو، روزے میں ہو، اللہ کے ذکر و اذکار میں ہو، مزہ اور لذتیں بالکل نہیں آتی۔ ایک تو اس کا دل ہی نہیں کرتا عبادات اور ریاضات کے لیے، نہ تو اسے کبھی دل کرتا ہے کہ نماز ادا کروں، کبھی دل کرتا ہے کہ ذکر اذکار کروں، کبھی نہیں دل کرتا۔ جو یہ 3 درجوں کو پار کر لیتا ہے گویا کہ یوں سمجھے کہ وہ انسانیت سے نکل کر جانور ہو جاتا ہے۔ رب نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ پہلا درجہ نفس کا یہ آرزو اور تمنا ہے۔ کیا ہے؟ آرزو اور تمنا، خیالات ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے نفس کا کہ انسان اگر کسی چیز کو، خوبصورت عورت کو دیکھے، یا پھر کسی مکان عالیشان کو دیکھے، یا کوئی گاڑی دیکھے، یا عجیب عجیب خوبصورت چیزیں دنیا کی دیکھے، پھر یہ خواہش کرے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، کاش میرے پاس بھی اس طرح حسین عورت ہوتی، اور کسی محل کو دیکھ کر تمنا کرے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا عالیشان مکان ہوتا۔ تو یہ تمنائیں ہیں، یہ نفس کی پہلی منزل ہے، نفس کی پہلی منزل۔ اور اگر یہ صرف خیالات رہ جائیں، ہمارے اندر صرف خیالات رہ جائیں کہ مطلب ذہن میں آتا ہے خیال پھر چلے جاتا ہے، آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، تب تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ نفس ہمیں حملہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ رب سے دور ہو جائے، لیکن ہمارے پاس خیال آتا ہے، نکل جاتا ہے، تو پھر اس میں کوئی بات نہیں۔ انسان کے لیے وسوسے انسان کے دل میں ڈالنا شیطان کا کام ہے، شیطان کا کیا ہے؟ کام ہے۔ تو ہمارے ذہن میں ایسی آرزوئیں، تمنائیں پیدا ہو اور نکل جائیں تو بالکل فکر نہیں۔ ہاں اگر وہ تمنا رک جائے اسی جگہ پر، تمنا اسی جگہ پر رک جائے، خیالات اسی مکان پر رک جائے، وہ آرزوئیں ہماری اتنی بڑھ جائے کہ ہر جگہ اسی کے بارے میں ہم تصور کریں۔ جیسے نماز میں کھڑے ہو تو اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں کماؤں کیسے، محل ویسا بنوں کیسے، اب اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ پیسہ لاؤ کیسے، گاڑی خریدوں کیسے۔ ایک حسین چیز کو دیکھا ہے، اس کی طرف آرزو لگا بیٹھا ہے کہ مجھے وہ چاہیے، یہ تمنا تھی، لیکن اب اس کی تمنا اور اس کے خیالات اتنے ہوئے کہ عبادات میں اس کے ڈسٹرب کرنے لگے، عبادات میں اسے بیچ میں آ کر دخل اندازی کرنے لگے، تو پھر وہ خیالات اور تمنائیں دوسرے درجے کو چلے جاتی ہیں۔ اب صرف خیالات نہیں رہتی بلکہ طلب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ طلب۔ یہ نفس کا دوسرا پہلو ہے، دوسری سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی میں صرف تمنا رہتی ہے، لیکن وہ تمنا انسان کے ذہن میں گھر بنا دے تو پھر دوسری سیڑھی نفس کی پار ہوتی ہے، چڑھتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ آرزوئیں، وہ تمنائیں طلب بن جاتی ہیں۔ طلب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں وہ چیز چاہیے، کسی بھی صورت میں وہ زمین چاہیے، وہ بال چاہیے، وہ گھر چاہیے، وہ گاڑی چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے کہ جو تمنا اس نے کی تھی اب جو طلب بن گیا ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے میں، اس چیز کے حصول کے لیے، وہ چاہے دنیا کی مال و متاع ہو، شہرت ہو، عزت ہو، چاہے جو بھی ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے طلب نفس اس مقام پر لے آتا ہے اسے کہ اسے حاصل کرنے کی کوشش میں وہ حرام اور حلال کی تمیز کو بھول جاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔
لیے بھی وہ پیسہ حاصل کرتا ہے. اس کا ٹارگٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کو حاصل کرنا ہے, مجھے عالیشان مکان بننا ہے, مجھے عالیشان گاڑی خریدنی ہے, صرف ٹارگٹ یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ حرام و حلال کی تمیز بھول کر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسے چوری کرنا پڑے تو چوری بھی کر لے گا, ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت پڑے تو ڈاکہ بھی ڈال لے گا, اگر اسے ضرورت پڑے کہ سود پر پیسے دے دے تو سود پر پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہر بڑے بڑے گناہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا, یہاں تک کہ طلب جتنی بڑی ہوگی اور جرم بھی اتنا بڑا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا.